بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 40۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، مستعار لفظ مستعار کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں تھیں۔ ایک ان میں سے استعارہ اصلیہ ہے کہ جس کے بارے میں تفصیل سے بحث گزر گئی، اور ایک ان میں سے استعارہ تبعیہ ہے کہ جس کے بارے میں آج تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ استعارہ تبعیہ سے کیا مراد ہے آپ جانتے ہیں، کل بھی اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ استعارہ تبعیہ یعنی اگر لفظ مستعار کوئی فعل، اسم مبہم، حرف یا اسم مشتق ہو تو اس قسم کے استعارہ کو استعارہ تبعیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس قسم کے استعارہ کو استعارہ تبعیہ کہتے کیوں ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو استعارہ تبعیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ استعارہ ایک اور چیز پر موقوف ہوتا ہے، یعنی پہلے جس چیز پر استعارہ موقوف ہے اس سے استعارہ لیا جاتا ہے، پھر بالتبع ان چیزوں کو بھی اسی کو دیکھ کر بطور استعارہ لیا جاتا ہے۔ مثلا فعل ہے تو فعل میں اسم فاعل میں اسم مفعول میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے مصدر کو پہلے دیکھا جاتا ہے، پہلے اس کا جو مصدر ہے اس کو بطور استعارہ لیا جاتا ہے، اور جب اس کو پہلے بطور استعارہ لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس مصدر سے بنے ہوئے فعل کو بھی استعارہ کے طور پر لیا جاتا ہے، اسی مصدر کو دیکھ کر، اس کے معنی کو دیکھ کر اس سے بنے ہوئے اسم فاعل کو بھی بطور استعارہ لیا جاتا ہے، اسم مفعول کو بھی بطور استعارہ لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل کو جو بطور استعارہ لیا جاتا ہے نا، یہ اس مصدر کے تابع ہیں، کیونکہ اس مصدر کو بطور استعارہ لیا گیا، لہٰذا اسی کی اتباع کرتے ہوئے اس سے بننے والے فعل، اسم فاعل اور اسم مفعول کو بھی بطور استعارہ لیا گیا، لہٰذا اس لیے اس کو استعارہ تبعیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی سارے موارد ہیں، تقریباً کوئی 9 موارد یہاں پر صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مورد ہے یعنی استعارہ فعل، دوسرا استعارہ اسم فعل، اسی طرح باقی بھی ہیں، استعارہ اسم فاعل او اسم مفعول، استعارہ صفت مشبہہ، استعارہ اسم زمان او مکان، استعارہ اسم تفضیل، استعارہ اسم اعلیٰ، استعارہ حروف اور استعارہ اسم اسماء مبہمہ۔ ان میں سے ایک ایک کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بحث آئے گی۔ آج کے درس میں کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پہلے استعارہ تبعیہ کی تعریف ہے اور پھر اس کے بعد موارد شروع ہوتے ہیں۔ الاستعارۃ التبعیہ وہی ما کان اللفظ المستعار فیہا فعلا او اسم فعل او اسما مشتقا او اسما مبہما او حرفا۔ فرماتے ہیں کہ استعارہ تبعیہ کیا ہے؟ استعارہ تبعیہ یہ ہے کہ جب لفظ مستعار فعل ہو یا اسم فعل ہو یا اسم مشتق ہو، کوئی اسم مبہم ہو، حرف ہو، اسم مشتق یعنی اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو، جب یہ چیزیں ہوں تو اس کو ہم استعارہ تبعیہ کہتے ہیں۔ وسمیت تبعیۃ لتبعیتها لاستعارۃ اخرى لأنها في المشتقات تابعة لاستعارة المصادر وفي المعاني الحرفية تابعة لاستعارة متعلق معانيها، إذ المعاني الحرفية جزئية لا تتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة كلي مستقل بالمفهومية ليتأتي ادعاؤه فرضية المشبه للمشبه به۔ اس کو استعارہ تبعیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو استعارہ تبعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ استعارے میں کسی اور استعارے کا تابع ہوتا ہے، پہلے ایک اور چیز کو بطور استعارہ لیا جاتا ہے، پھر اس کی اتباع کرتے ہوئے اسے بھی بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا جہاں تک مشتقات ہیں، مثلا فعل ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، ان سب میں یہ سب کے سب جو ہیں یہ مصادر یعنی ان کا جو مصدر ہوتا ہے یہ اس کے تابع ہیں،
پہلے ان کا مصدر بطور استعارہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس مصدر سے بنی ہوئی جتنی بھی مشتقات ہیں ان کو بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا قتل کو ضرب شدید کے لیے استعارہ کے طور پر لیا گیا. تو قتل تو اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے، اس کو مصدر ہے، اس کو بطور استعارہ لیا گیا. اب اسی قتل سے بنتا ہے قتل، قاتل، مقتول، زید قاتل. اب یہاں پر قاتل کو جو ہے بطور استعارہ لیا گیا، لیکن اس کے مصدر کو دیکھ کر، اس کے مصدر کے معنی کو دیکھ کر پھر اس کے بعد قاتلن کو اور اس کے یعنی قاتلن کو پھر اس کے بعد جو ہے استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا. اس طرح مثلا حروف ہیں، تو حروف بھی جو ہیں وہ بھی تو ان کا بھی تو کوئی مستقل معنی نہیں ہے. ایک بات، حروف کا کوئی مستقل معنی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں پر استعمال ہوتے ہیں ہمیں اس مورد کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا اس مورد میں کیا معنی ہے. لہٰذا حروف کا جو معنی ہے وہ جزئی ہوتا ہے، وہ کلی نہیں ہوتا. اگر اس میں کئی نظریات ہیں لیکن مشہور نظریہ یہی ہے کہ جو حروف ہیں یہ معنی جزئیہ پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، یہ معنی کلیہ پر دلالت نہیں کر رہے ہوتے. اب جب ایک حرف ایک معنی جزئی پر دلالت کر رہا ہے تو پھر اس کو ہم بطور استعارہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی چیز کو بطور استعارہ لے سکتے ہیں کہ جس کے اندر وسعت ہو، جو کلی ہو، جو دوسری چیز کو اپنے اندر شامل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. تو ہاں، ہم اس کو اس انداز سے بطور استعارہ لیں گے کہ ہم پہلے وہ جو کلی معنی ہے اس کے ذیل میں اس کو شامل کریں گے، اور جب ہم اس کلی معنی کی ذیل میں اس کو شامل کریں گے تو پھر ہم اس کو بطور استعارہ لے سکتے ہیں. یعنی یہ پھر اس کلی معنی کے، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ اس کلی معنی کے ذیل میں آ جائے گا. مثلا من جو ہے اس کا ایک معنی ابتدا ہے، تو ہم بذات خود اس من کے اس معنی کو نہیں لے سکتے، لیکن ابتدا ایک کلی مفہوم تو ہے. ابتدا جو کلی مفہوم ہے پہلے ہم یعنی اس کو درمیان میں لائیں گے، کیونکہ لفظ ابتدا جو ہے اس کو ہم بطور استعارہ استعمال کر سکتے ہیں، بطور استعارے اس اصلیہ کے طور پر. تو اس کے ذیل میں یہ جو من کے ذریعے سے مثلا فلان جگہ سے آپ ابتدا کر رہے ہیں، من البصرۃ الی الکوفہ، تو یہاں پر جو من استعمال ہوا ہے اب اس کا معنی بھی تو ابتدا ہے نا. تو اس کل کے ذیل میں یہ جو ابتدا ہے یہ بھی تو شامل ہے. لہٰذا اس طریقے سے جو ہے ہم حرف کو بھی ایک بطور استعارہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی کلی معنی کو دے کر، اس کی کلی معنی پر، اس کا جو کلی معنی ہے اس کے اوپر اس نے ٹیک لگایا ہے، تکیہ لگایا ہے. پہلے اس کو ہم نے استعارہ کے طور پر لیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اس حرف کو بھی بطور استعارہ استعمال کیا ہے. بس معلوم ہوا کہ جو حروف ہیں یہ بھی تابع ہوتے ہیں. کس چیز کے تابع ہوتے ہیں؟ اس کلی معنی اور مفہوم کے تابع ہوتے ہیں کہ جس کے ذیل میں ان کا جو معنی ہے کہ جو جزئی ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بھی بالطبع ہم بطور مستعار لے لیتے ہیں. وَمَوَارِدُهَا كَمَا يَلِي. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بہت سارے جو ہیں مثلا موارد ہیں، اور ان میں سے جتنا ہو سکے ایک ایک درس میں پڑھتے رہیں گے. پہلا مورد ہے استعارۃ الفعل، نحو قولہ تعالی. استعارۃ الفعل یعنی فعل کو بطور استعارہ لے لینا. آیت ہے قرآن مجید کی، ان لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ. جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. اب یہاں پر دیکھیں، جب پانی میں طغیانی آئی، لما طغى الماء، شبہ زیادت الماء زیادت مفسدتاً بالطغیان، زیادتاً مفسدتاً بالطغیان بجامع مجاوزت الحد فی کل. اب یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ تشبیہ دی ہے، پانی کے زیادہ ہونے کو تشبیہ دی ہے زیادہ مفسدے کے ساتھ، طغیان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیونکہ طغیان میں بھی کیا ہوتا ہے، طغیان میں بھی حد سے تجاوز ہوتی ہے، مفسدے میں حد سے تجاوز ہوتی ہے.
اور پانی بھی جب حد سے تجاوز کر جائے، یعنی پانی بھی جب زیادہ ہو جائے تو وہ بھی پھر حد سے تجاوز کر جاتا ہے. پانی جب زیادہ ہو جائے تو نہر پر سے نکل جاتا ہے، دریا پر سے نکل جاتا ہے، ادھر ادھر کی جگہوں کو خراب کر دیتا ہے. اور طغیانی میں بھی یہی ہوتا ہے. وَدُعِيَ أَنَّ الْمُشَبَّهَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمُشَبَّهِ بِهِ. اب یہاں پر ادعا کیا گیا ہے کہ یہ جو مشبہ ہے یہ مشبہ بہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے. یعنی پانی کا زیادہ ہونا جو ہے یہ طغیان کے افراد میں سے ایک فرد ہے. طغیان کوئی کلی معنی تصور کیا گیا ہے، طغیان سے مطلق مفسدہ مراد لیا گیا ہے. اور جب پانی حد سے تجاوز کر جائے تو یہ بھی فساد پیدا کرتا ہے، مختلف چیزوں کو خراب کرتا ہے، تو اس کو بھی طغیان مطلق طغیان کے افراد میں سے ایک فرد قرار دیا ہے. ثم استعیر لفظ المشبہ بہ للمشبہ علی سبیل الاستعارۃ التصریحیۃ الاصلیہ. پھر اس کے بعد لفظ مشبہ جو ہے لفظ مشبہ بہ جو ہے اس کو مشبہ کے لیے استعارہ تصریحیہ اصلیہ کے طور پر لیا گیا ہے. یعنی لفظ طغیان، یعنی پہلے ہم اس کے مصدر کو دیکھتے ہیں کہ جو طغیان ہے. تو طغیان کیا ہے؟ طغیان استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہے کیونکہ مصدر ہے، اس میں جامد ہے اور کسی اور چیز کے اوپر موقوف نہیں ہے. لیکن ثم اشتق من الطغیان بمعنى زیادت الطغى بمعنى زاد وعلا. لیکن پھر اس کے بعد طغیان جو ہے زیادتی کے معنی میں، اس سے بنا طغیان طغا، یعنی لفظ طغیان سے مصدر سے پھر بنا فعل جو کہ طغا ہے بمعنی زیادہ وعلا، یعنی زیادہ ہونا، حد سے تجاوز کرنا، بلند ہونا اپنے حد سے. تو اس سے جب طغا بنا تو یہ کیا ہے؟ اب اگر طغا استعمال ہو جائے بطور لفظ مستعار تو یہ ہے علی سبیل الاستعارۃ التصریحیۃ الطبعیہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہے. تصریحیہ اس لیے ہے کیونکہ مشبہ بہ کو لے کر آئے ہیں اور معنی مشبہ لیا ہے. اور طبعیہ کیوں ہے؟ طبعیہ اس لیے ہے کیونکہ لفظ طغا فعل ہے اور فعل سے پہلے اس کے معنی مصدری کو بطور استعارہ لیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بھی بطور استعارہ لیا گیا ہے. وَنَحْوَ قَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین پر امتوں کو پھیلایا اور انہیں مختلف گروہوں میں مثلا تقسیم کیا. وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یعنی ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، پھیلایا. اب یہاں پر قطعناہم بمعنی فرقناہم آیا ہے، یعنی تقسیم کرنا، انہیں جدا کرنا، پھیلانا. فرقناہم کے معنی میں آیا ہے. لیکن یہاں پر اصل میں پہلے قطعنا کیا ہے؟ قطعنا فعل ہے، اور یہاں پر کیونکہ یہ فعل ہے تو پہلے اس کے مصدر کو بطور استعارہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد فعل کو بطور استعارہ لیا جاتا ہے. لہٰذا اس طرح یہ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہے. اسی طرح وَنَحْوَ قَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، انہیں عذاب علیم کی بشارت دو. فَبَشِّرْهُمْ، یہاں پر بشرہم جو ہے فعل ہے، بشرہ جو ہے وہ یہ فعل ہے، اور پہلے اس کے مصدر کو بطور استعارہ لیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اسی فعل کو بطور استعارہ لیا گیا ہے. تو یہاں پر یعنی فبشرہم یعنی فانذرہم، اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہے. هذا وقد يستعمل لفظ الماضی موضع المضارع. ایک اور کام بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار لفظ ماضی جو ہے وہ مضارع کی جگہ پر آ جاتا ہے بناء علی تشبیہ المستقبل المحقق بالماضی الواقع بجامع تحقق الوقوع فی کل. فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ماضی جو ہے وہ مضارع کی جگہ پر آ جاتا ہے؟ ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے جو متکلم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح مستقبل میں کنفرم ہوگا جس طرح کہ ایک کام ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے. یعنی جو کام ماضی میں ہوا ہوتا ہے تو وہ محقق ہوتا ہے، وہ کنفرم ہوتا ہے. اب مستقبل میں کوئی ایسا کام یا مثلا حال میں کوئی ایسا کام کہ جس کا ہونا کنفرم ہے تو اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں مضارع کی جگہ پر. نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یعنی جامع جو ہے اس میں تحقق کی وقوع ہوتا ہے کہ کنفرم اس نے بھی واقع ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جگہ یعنی مضارع کی جگہ پر ماضی کو لایا جاتا ہے اور معنی مراد مضارع لیا جاتا ہے. وقالوا لجلودہم
لما شہدتم علینا، اور انہوں نے اپنے جلدوں سے کہا کہ کیوں تم ہمارے خلاف جو ہے، یعنی کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ قیامت کے ایک منظر کو بیان کر رہی ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کے جو چمڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کیا ہے، یہ جو مثلا فنگر پرنٹ ہے، آپ کا جو انگوٹھا ہے، یہ آپ جہاں پر بھی لگائیں گے تو اس کا نشان وہاں پر رہ جاتا ہے نا، تو فقط اس کا نشان وہاں پر نہیں رہتا بلکہ اس جگہ کا، اس چیز کا بھی ایک نشان یہ فنگر پرنٹ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ بات فقط فنگر پرنٹ کی نہیں ہے، انسان کی پوری چمڑی کی ہے، فقط اس انسان کی پوری چمڑی کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ایک مخلوق جب دوسری مخلوق کے ساتھ ٹچ بھی ہوتا ہے نا تو بس اس کا پرنٹ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اس کا پرنٹ اس مخلوق کے اندر آ گیا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن وہ جو راز ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جو ہماری آوازیں ہیں، یہ جو ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ٹچ کرتے ہیں، یہ سب کچھ سیو ہو رہا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سیو نہ ہو رہا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے بارے میں جو آیات ہیں ان میں یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال ان کے سامنے دکھائے جائیں گے، وہ دیکھ رہا ہوگا اپنے اعمال کو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جتنا بھی نظارہ ہے، یہ جتنی بھی سینز ہیں، یہ سب کے سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور انسان کا جو جسم ہے یہ بھی تمام چیزوں کو سیو کر رہا ہے۔ انسان کا جسم جو کچھ بھی کرتا ہے، انسان اپنے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو انسان کا چمڑا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمام چیزوں کو اپنے ساتھ سیو کر رہا ہے۔ یہ فنگر پرنٹ اس کا تو انسان اس کا پتہ تو آج انسان کو چلا نا، لیکن یہ فقط فنگر پرنٹ کی بات تو نہیں ہے، فقط ایک فنگر کی بات تو نہیں ہے، پوری جلد کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو قرآن مجید نے خداوند تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو ظالم ہوں گے ان کے جو چمڑے ہوں گے نا وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اب یہاں پر ہے کہ وقالو، اب قالو کیا ہے؟ قالو تو یعنی فعل ماضی ہے، لیکن بات تو قیامت کی ہو رہی ہے کہ قیامت میں ان کے جو چمڑے ہیں وہ گواہی دیں گے، اور پھر وہ ظالم اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ آپ لوگوں نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی ہے۔ لیکن نہ تو ابھی انہوں نے ان کے چمڑوں نے گواہی دی ہے اور نہ تو ظالموں نے اپنے چمڑوں سے کہا ہے۔ ہاں، لیکن قالو کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ بات کنفرم ہے، ایسا کنفرم ہوگا قیامت کے دن، لہذا اس لیے مضارع کی جگہ پر ماضی کو استعمال کیا۔ شبح المستقبل المحقق بالماضي الواقع بجامع تحقق الوقوع في كل، ثم استعير اللفظ المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، ثم سيقت مادة القول في الهيئة الدالة على المضي، واستعيرت للقول في الاستقبال على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر یہی ہوا ہے کہ پہلے تو ان کے اندر ایک جامع کو فرض کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحقق الوقوع فی کل، یعنی جس طرح کہ ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، اسی طرح مضارع میں بھی اس معذرت یعنی مستقبل میں بھی اس واقعے نے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اس کے بعد یہ کیا گیا کہ یہ جو قالو کا جو مصدر ہے یعنی قول، اصل میں اس کو بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے مصدر کو بطور استعارہ لیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا کہ وہ تو استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن پھر اس کے بعد اس مادہ قول سے بننے والے فعل ماضی کو جب ہم استعارہ لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر یعنی جب ہم اس مصدر قول سے بننے والے فعل ماضی یعنی قالو کو جب ہم استقبال کے لیے یعنی مضارع کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا استعارہ تصریحیہ تبعیہ۔ وقد يعبر بالمضارع عن الماضي بناء على تشبیہ غیر الحاضر بالحاضر فی استحضار صورته الماضیہ لنوع غرابت فیہا۔ اسی طرح کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اوپر ہم نے کہا نا کہ مضارع کی جگہ پر کبھی کبھار ہم ماضی کو استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماضی کی جگہ پر مضارع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کے مضارع میں یعنی حال میں ایک چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ گویا کہ یہ کام ابھی بھی مثلا ہو
ہو رہا ہے، یا گویا کہ یہ منظر جو ہے ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے کہ غیر حاضر کو حاضر فرض کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کی جگہ پر مضارع کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس میں یعنی یہ بھی ایک قسم کی غرابت ہے اور اس میں بھی قسم کی فصاحت ہے۔ نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ ارا اصل میں رأیت تو ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں، کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی رأیت فی المنام کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر دیکھو یعنی کیونکہ منظر بہت عجیب و غریب تھا اور ایک عجیب سا واقعہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ ارا کو استعمال کیا کہ گویا میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی قسم کیا تعجب آمیز واقعہ تھا، اور اس تعجب کو بیان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ارا کو استعمال کیا، گویا کہ میں وہ منظر ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ابھی بھی حاضر ہے۔ تو لہٰذا اس غرض کے پیش نظر کبھی کبھار ماضی کی جگہ پر مضارع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہے ارا لیکن رأیتو کے معنی میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔